نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. پریویس لیکچر میں جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی لیکچر نمبر 17 میں، اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بیسیکلی کہ کانٹینٹ آف دین کے کانٹینٹس کیا ہیں، اور اس کے اندر پھر تمام انبیاء کی جو تعلیمات ہیں، تمام انبیاء نے جو میسیجز اللہ تعالیٰ کے ہم تک پہنچائے، تمام امتوں تک پہنچائے، اس کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. ایک بلیوز میں، اس میں مین توحید ہے، اور وہ تمام انبیاء کی ایک تھی. کسی بھی نبی کے آخرت کا کانسیپٹ، اللہ کا کانسیپٹ، اس میں کوئی چینج آپ کو نہیں ملے گا. سیکنڈ جو ہے پریکٹسز ہیں، جیسے ہم لا الہ الا اللہ، یہ فرسٹ پارٹ ہے. سیکنڈ پارٹ جو لائف کا ہے انبیاء کا، جو تعلیمات انبیاء نے تمام امتوں کو دی، جس نبی نے اپنی امت کو تعلیمات دی، وہ تعلیمات بنیادی طور پہ سیکنڈ جو پریکٹسز ہیں. اور پریکٹسز کو پھر میں نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ جو ہے انچینجیبل اور سیکنڈ جو ہے چینجیبل. پھر اس کو میں نے نیچر کے ساتھ لنک کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو سورہ ایک آیت جو ہے اس کے اوپر سورہ یوسف کی جو آیات ہیں 39 اور 40، اس کو پھر میں نے ڈسکس کیا تھا بیسیکلی. اور آج وہیں سے اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آنورڈ وہیں سے. یہ آپ کے سامنے ہے کہ سب سے پہلے ہم انچینجیبل جو تھی اس میں انہیرٹس کو، وراثت کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، انٹرسٹ کو، یوجری کو، ربا کو ڈسکس کیا تھا، زکوٰۃ کو ڈسکس کیا تھا. سیکنڈ جو چینجیبل ہے، چینجیبل کے اندر ظاہر بات ہے کھانا پینا، رہائش، ٹرانزیکشن، معاملات وغیرہ، ان کو ڈسکس کیا تھا. تو فرسٹ جو تھا میں نے کانسیپٹ آف گاڈ، اللہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ڈسکس کیا تھا بنیادی طور پہ یہاں پہ. اور وہ خدا کے کانسیپٹ سے ریلیونٹ جو چیز تھی جس کو ڈسکس کیا تھا، وہ بیسیکلی کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ ایک ہی اللہ، تمام انبیاء کا جو میسج تھا وہ ایک اللہ کی بندگی کا تھا، ایک خدا کو ماننے کا تھا، اللہ کو ماننے کا تھا. اور اسی سے ریلیونٹ جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 40، اس کی ٹرانسلیشن میں نے پریویس لیکچر کے اینڈ پہ میں نے کر دی ہے. اور اس کے اندر میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہم فٹوکا کو ڈسکس کریں گے. تو بیسیکلی فٹوکا کا کانسیپٹ ایک کلاس میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا. ویسے ہی ایک بنا بنایا ہمارے ایک ٹیچر ہیں، ان کا اس کو ڈسکس کیا کرتے تھے. یہ ایگزسٹ نہیں کرتا بیسیکلی. فٹوکا ہے کیا؟ تو کلاس میں جو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم انکریکٹ انفارمیشن اور رانگ انفارمیشن کی بیس پر ایک پرسنالٹی بناتے چلے جاتے ہیں، جس پرسنالٹی کا ریئلٹی میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اس پرسنالٹی سے ہوتی ہیں آپ کی لائف میں، جس لائف کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسری سائڈ پہ دیکھیں جو آپ کی ریئل لائف ہے، جو آپ نے اصل میں جو آپ کی حقیقی زندگی ہے، تو اس سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں اس کے اکارڈنگ جو ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے لوگوں کی، وہ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اس لائف کو جو آپ کی اصل میں ہے اس کو لوگ نہیں جانتے. تو بہرحال یہاں خدا کے اینگل سے بھی دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مخاطب جو تھے ان سے فرمایا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے خدا جو ہیں، بہت سارے رب جو ہیں وہ بہتر ہیں، کہ ایک اللہ واحد قہار جو ہے بہتر ہے. تو پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایکسپلین کیا کہ جتنے بھی خدا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یا اسماء نام ہیں، سمیتموہا جو آپ نے رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم یا تمہارے باپ دادا نے، جو لوگ بھی مخاطب ہیں انہوں نے یا ان کے باپ دادا نے وہ نام رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس پر کوئی بھی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ایسی دلیل جس کو سننے کے بعد انسان اس خدا کی ریالٹی کو، اس خدا کو ماننے پہ مجبور ہو جائے. تو یہاں پہ ایک کانسیپٹ میں ویسے ہی اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کیا کرتا ہوں فٹوکا کا، کہ فٹوکا مثال لے لیں. میں آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک ایسا فٹوکا، ایک خدا کے طور پر ایک کنسیپٹ ہم کرتے ہیں کہ فٹوکا ایسی چیز ہے جو متبرک ہے، جس کا فٹوکا بار بار آپ تذکرہ کرو گے تو تمہاری زندگی میں سکون آئے گا. اور فٹوکا جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے امید، جو تمنائیں پوری ہوتی ہیں، لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. اور فٹوکا 10 بار لکھ کے تعویذ میں لٹکائیں گے تو دکان میں رزق میں برکت ہوگی. تو اس طرح کی میں ساری چیزیں اگر آپ سے ڈسکس کروں گا تو آپ جو آڈینس ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فٹوکا ایگزسٹ نہیں کرتا، تو آپ لوگ اس پہ ہنسیں گے. لیکن اگر آپ مثال لے لیں، آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے، جو بھی آڈینس سننے والی ہیں، وہ جو ہے جا کے گھر میں اپنی کوئی لڑکی ہے تو اپنے بھائی سے کو بتا دے، کوئی لڑکا ہے تو اپنی بہن کو بتا دے، اپنی امی کو بتا دے کہ امی ایک فٹوکا ایک چیز ہے، اور وہ فٹوکا جو ہے یوں اس کے نام کو ذکر کریں تو یہ فائدہ ہوتا ہے، اور فٹوکا بڑا احترام والا ہے، اور یہ سارا کچھ ہے. بہرحال یہ ساری سٹوریاں اس کے بارے میں، جو بھی اس کے بارے میں تبرکات ہیں، جو کچھ بھی ہیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں، وہ ڈیٹیل میں اپنی طرف سے من گھڑت بنا کے ان کو بتا دیں. اور پھر اس کے بعد ان کو یہ نہ بتائیں کہ فٹوکا ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں ایگزسٹ کرتا، بس یہ بتانا چھوڑ دیں
اور اس کا یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے یہ بتانا چھوڑ دیں، اور ان کو اتنے وثوق کے ساتھ بتائیں، اتنے اعتماد کے ساتھ بتائیں، اتنے ٹرسٹ کے ساتھ بتائیں کہ ان کو یقین آ جائے کہ یہ کوئی ریالٹی ہے، اور اس ریالٹی کو نہیں مانیں گے تو زندگی میں انقلاب آ جائے گا، زندگی میں تباہی آ جائے گی، طوفان آ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے ہم۔ تو بہرحال اس طرح کی آپ ڈسکشن کر لیں، اس ڈسکشن کرنے کے بعد جو ہے آپ ان کو بتانے کے بعد، اللہ نہ کرے ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قومے میں چلے جائیں، مثال لے لیں 5 سال کے لیے آپ قومے میں چلے گئے، اچھا 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے آپ قومے میں چلے گئے، اس کے بعد آپ نے کوئی کلیئرٹی نہیں دی، تو جب آپ 10 سال بعد قومے سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد آپ کی بھائی نے یا آپ کی بہن نے جو ہے فٹوکا عبادت گاہ بنایا ہوگا، ورشپ آف فٹوکا، فٹوکا کی ورشپ کرنے کی جگہ بنی ہوگی، اور وہاں فٹوکا کا ایک بت رکھا ہوگا، یا فٹوکا کے نام پہ جو ہے وہ بہت سارے اعمال ہو رہے ہوں گے، اور لوگوں میں فٹوکا کے نام پہ بہت ساری جو ہے تعلیمات ہو رہی ہوں گی، اور فٹوکا پہ ویب سائٹ بنی ہوگی، فٹوکا پہ جو ہے بہت ساری تعلیمات ہوں گی، اور فٹوکا کے اکارڈنگ جو ہے لوگ بہت، جب بھی آپ فٹوکا کا نام لیں گے تو بہت لوگ کہیں گے بھائی میں فٹوکا کے بارے میں تفصیل سے جانتی ہوں، جب آپ یہ کہیں گے وہ لوگ کہیں گے یہ بڑا عالم ہے، بڑا اسکالر ہے، بھائی اس سے ہم رابطہ کرتے ہیں، یہ ہماری مشکلات کا حل بتائے گا کیونکہ یہ فٹوکا کو جانتا ہے۔ تو اب آپ دل میں ہنس رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا، یعنی میں نے تو جھوٹا موٹی یہ ایسی کہ اپنی طرف سے ایک سٹوری بنائی تھی، وہ سٹوری تو لوگ ریئل سمجھنے لگے، تو بہرحال اس کی بیس پر وہ اس کو خدا مان لیں گے لوگ، پھر اس کے کرتے کرتے اگلی جب جنریشن آئے گی تو اس کے ساتھ اور بلیو بھی ایڈ کر دیں گے، تو اس طرح کرتے کرتے ایک دین بن جائے گا، ایک سسٹم بن جائے گا، جس دین کو جس سسٹم کو لوگ فالو کرنے لگیں گے، اور پھر اس پہ لوگ لڑیں گے، اور لڑیں گے کس پہ کہ دین حق ہے یا نہیں ہے، اس پہ نہیں، اس کے اندر یہ کہیں گے نا پریکٹس یوں ہونی چاہیے یا یوں ہونی چاہیے، ان پریکٹسز میں یوں چینج ہونا چاہیے اور یوں چینج ہونا چاہیے، تو بعد میں جو ہے وہ ایک جو نام ہوگا وہ ریالٹی میں کنورٹ ہو جائے گا، وہ ریالٹی اصل میں الوژن ہوگا، وہ ریالٹی ایک وہم ہوگا، ایک خیال ہوگا جس پہ لوگ جو ہے وہ چل رہے ہوں گے۔ حقیقت میں آپ جانتے ہیں، اچھا اگر آپ کو میں قومے میں لے جاؤں 40 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، تو 40 سال بعد اور 30 سال بعد جب آپ اپنی فٹوکے کو دیکھیں گے، جس فٹوکے کو آپ نے مذاق کے طور پر پریزنٹ کیا تھا، تو آپ کی جو ہے بھائی کا انتقال ہو گیا ہوگا، آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا ہوگا، آپ کی امی ابو چلے گئے ہوں گے دنیا سے، اور اس کے بعد وہ جو لوگ ان کی اولاد ہوگی انہوں نے گھر میں بہت سارے فٹوکا کے بارے میں تبرکات وغیرہ اکٹھے کیے ہوں گے اور ان کے بہت سارا کچھ بنایا ہوگا۔ تو بہرحال اسی طرح جو ہم نام رکھتے ہیں اس کے بارے میں سٹوریز لنک کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں، ہمارے انوائرمنٹ میں، ہماری فیملی میں، ہمارے ارد گرد سراؤنڈنگ میں وہ چیزیں ریالٹی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اصل میں وہ حقیقت میں ہوتی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک فٹوکا ہے جو بعد میں خدا کا درجہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح ہماری لائف میں بہت سارے فٹوکے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اسماء جو نام ہیں، سمیتموہا، آپ نے، میں نے، اور ارد گرد معاشرے میں وہ نام رکھ لیے، ان کے ساتھ کوئی ریالٹی جوڑ دی ہے، حقیقت میں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، ریالٹی میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، وہ صرف نام ہیں، جن ناموں کو ہم پوج رہے ہوتے ہیں، ان کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ کمپیریزن آف ریلیجن اسٹڈی اس کے اندر میں نے ایک پڑھا تھا، ہم نے جب میں اسلامک اسٹڈی کر رہا تھا تو ماسٹر کے اندر ہم نے ایک سبجیکٹ پڑھا تھا، تو اس کے اندر خاص کر جو ہندوازم ہے، ہندوؤں کے بارے میں پڑھا، تو ان ہندوازم میں ایک ہندو لکھ رہا تھا کہ ہمارا مذہب جو ہے نا ایک برف کے گولے کی طرح، تو برف کا گولا اگر آپ چھوٹا سا لے کے آپ ایسے اوپر سے نیچے لڑکائیں، نیچے وہ رول ہوتا ہوتا جب نیچے جائے گا تو اتنا بڑا ہو جائے گا، اتنا اچھا خاصا بڑا ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب بھی ایسا ہے، جس تہذیب سے گزرتا گیا ہے تو اس تہذیب کی چیزوں کو اپنے اندر آبزرو کرتا رہا ہے، اپنے اندر ڈالتا، اپنے اندر لیتا چلا گیا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ بڑا ہوتے ہوتے آج ہندو مذہب اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ تو ریالٹی میں اس کے کہنے کا مقصد یہ تک کچھ بھی نہیں تھا، جہاں جہاں سے چلتا گیا تو وہ ملاتا گیا ساتھ میں۔ حقیقت اگر آپ اس برف کے گولے کو اگر توڑتے جائیں اس کے اندر کیا ہے، تو اینڈ پہ برف ٹوٹے گی، کچھ بھی نکلے گا، زیرو ریالٹی ہوگی۔ تو بہرحال اسی طرح یوسف علیہ السلام نے ان کو جو بتایا کہ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها وانتم واباؤكم، کہ یہ سارے فٹوکے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ خدا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے جس جھوٹ کی تم عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں بہت سارے فٹوکے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا اس سے میں ریلیونٹ تھوڑا سا لگے گا، لیکن اسی طرح جو میڈیا ہمیں انفارمیشن دیتا ہے، جو انفارمیشن ریئل میں ریالٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کی بیس پر ہم زیوم کر لیتے ہیں کہ یوں بھی ہوا ہوگا، یوں بھی ہوا ہوگا، پھر یوں ہوا ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر یوں ہو رہا ہے، تو اس کے اکارڈنگ ہم ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کرونا وائرس ہے، کتنے سارے اس کے بارے میں جو ہے کہاوتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ یوں علاج ہو جائے گا تو یوں علاج ہوئے گا، اور یہ کھا لو تو علاج ہو جائے گا، یوں پھیلتا ہے اور یوں پھیلتا ہے۔ اب جو ریالٹی ہے ڈاکٹرز جو جانتے ہیں اس ریالٹی کو پراپر پریزنٹ نہیں کیا جاتا، جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ میڈیا پہ پھیلا دیتا ہے، اور اس کو پڑھنے والا بندہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے،
یہ پوری بات ہے، ادھوری بات ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ ریالٹی کے اکارڈنگ ہے کہ نہیں ہے، اس کو جانے بغیر آگے فارورڈ بھی کرتا ہے، اور جب وہ بار بار پڑھتا رہتا ہے تو اس کا ایک بلیف بن جاتا ہے. ایسے وائرس کے بارے میں بلیف بنتا ہے جو وائرس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور جو وائرس ایگزسٹ کرتا ہے اس کے بارے میں اس کو پراپر انفارمیشن نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ایکشن ری ایکشن، اس کی احتیاطی تدابیر، تو اس کی جو بھی پریکٹیکل لائف ہے اس میں جو چینج آتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ریئلٹی، ریئل جو وائرس ہے اس کے اکارڈنگ نہیں ہوتا، بلکہ ایک فٹوکا والا وائرس ہوتا ہے جس کے اکارڈنگ وہ احتیاطی تدابیر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے بعض اوقات وہ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ڈر رہے ہوتے. تو بہرحال یہ ایک فٹوکا ہے. تو اسی طرح خدا جو ہے، خدا کا جو کانسیپٹ ہے، اللہ نے خود اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا قرآن کریم کے اندر، اور وہ جو انٹروڈکشن ہے یہ تمام انبیاء کا سیم رہا ہے. تو اسی وجہ سے حضرت جو یوسف علیہ السلام نے جو ڈسکشن کی، انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکم اور آرڈر اللہ کا چلتا ہے. ہمارا اللہ تعبد اللہ ایاہو، کہ اس نے یہ حکم کیا ہے کہ اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کفر ہے. اور وہ بندگی اسی کے علاوہ کی بندگی کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی خدا ہے وہ ریئل نہیں ہے، وہ فٹوکا ہے. لہٰذا جو ریالٹی نہیں ہے تو آپ ایک وہم کی عبادت نہیں کر سکتے. اب وہم آپ کی امیدیں پوری نہیں کر سکتا، وہم آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ آپ کو نہ نقصان دے سکتی ہے نہ نفع دے سکتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہمارا اللہ تعبدوہ الا ایاہ، تم ایک ہی خدا کی بندگی کرو جو حقیقت میں وجود رکھتا ہے اور جو حقیقت میں موجود ہے. اور ذالک الدین القیم، یہی اسٹریٹ دین ہے، رائٹ پیتھ ہے، سیدھا راستہ ہے. لیکن آج لوگ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ اسے جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں اسی سے ریلیونٹ ایک چھوٹی سی چیز کہ دین میں فٹوکے خدا کا اینگل سے نہیں ہے صرف، خدا سے ہٹ کے بھی بہت سارے ہم فٹوکے کے ساتھ یا لنک ڈسکس کر سکتے ہیں اس کو. جیسے میں نے اس سلائیڈ سے پریویس سلائیڈ میں جو پچھلے لیکچر میں میں نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ 2 کنڈیشنز جو تھیں ویلیڈیٹی آف دین کے ویلڈ ہونے کے لیے، دین کے صحیح ہونے کے لیے، دین کے درست ہونے کے لیے 2 مین کنڈیشنز میں نے ڈسکس کی تھی. فرسٹ کنڈیشن تھی کہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا. اچھا اب آ جائیں دین میں فٹوکا کیسے بنتا ہے کہ جو چیز اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا نہیں ہے اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، تو جس کو علماء، اسکالرز، محدثین بدعت کہتے ہیں. تو بدعت بھی دین میں ایک فٹوکا ہے جو ایز اے دین میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اور کوئی بندہ اسے دین کا پارٹ بنا دیتا ہے اور اس کو دین سمجھنے لگتا ہے، پھر اس پہ ثواب کی امید بھی رکھتا ہے، نہ کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو سزا ہوگی، یہ گناہ ہوگا ان کو. تو بہرحال یہ دین کا حصہ بنایا جائے تو وہ چیز جو قرآن اور سنت میں ثابت نہیں ہے اس کو دین سمجھا جائے، اس کو دین کے طور پر اس پہ عمل کیا جائے، تو وہ بدعت ہے. اچھا بدعت کی نشانی کیا ہے؟ سادہ سا میں بدعت کی اگر نشانی پہ ڈسکس کروں، اور 3 بنیادی جو پوائنٹ ہیں بدعت کے اس کو ہم یہاں پہ تو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا جو بنیادی پوائنٹ ہے بدعت کا، 3 بنیادی پوائنٹ ہے جس سے بدعت کا پتہ چلے گا. اس سے پہلے بدعت ہے کیا؟ بدعت وہ ہے ایسی چیز، ایسا عمل جو دین نہیں ہے، قرآن اور سنت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، اور اس عمل کو دین سمجھ کر اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، یہ بدعت ہے. اس کی علامتیں کیا ہیں؟ 3 بنیادی علامتیں ہیں. سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کو دین سمجھا جاتا ہے. مثال لے لیں کہ آپ ایسا کہیں کہ میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو دیہاتوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں کہ مغرب کے بعد جو ہے یہ جھاڑو لگانا ناجائز ہے. مغرب کے بعد جھاڑو لگانا ناجائز ہے، اور اگر کوئی جھاڑو لگائے گا تو اس کو نقصان ہوگا، اس کو گناہ ہوگا. یا اسی طرح ایک فٹوکا یہ بھی ہے کہ مثال لے لیں آپ ایسے وقت میں عبادت آپ رکھ لیں جس وقت عبادت کرنا قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. مثالیں نفل ہیں اس کو لازم پکڑ لیں، جیسے کہ جو ہے مختلف راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ عبادت جو ہے وہ نفل اٹ سیلف ٹھیک ہے، لیکن اس نفل کو یہ کہنا کہ اس وقت میں یہ نفل پڑھنا سنت ہے. اسی طرح عورتوں میں دیہاتوں میں جو ایک دین کی بارے میں یہ سمجھ ہے کہ 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز نہیں ہوتی. مجھ سے ایک بندے نے پوچھا بھی، بہت سارے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے مختلف جو چیزیں ہیں، یہ تو میں ایک صرف لمٹس کو کراس کرنے کی بات کر رہا ہوں. تو بدعت کے طور پر جیسے مثال کے طور پر جو ہے اذان کا کوئی ایک نیا پارٹ بنا دیا جائے، نیا حصہ بنا دیا جائے جو اذان کا حصہ نہیں ہے.
اور جس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا ہے تو اس کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کو پڑھا جائے. تو جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے, وہ اس کو دین کا حصہ بنا دیا جائے. اور تو جیسے میں نے مثال دی تھی جھاڑو والی, سادہ سی مثال ہے, سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو مغرب کے بعد جھاڑو لگانا جو ہے ناجائز ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے ناجائز ہے, اس کا مطلب اس کو دین کا حصہ بنا دیا. اس کا مطلب جو لگائے گا اس کو گناہ ہوگا, جو نہیں لگائے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. تو بہرحال ایک چھوٹی سی مثال ہے, اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں, اس پہ جانا نہیں چاہ رہا, بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہاں صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بدعت ہے. پہلی بات اس کو دین سمجھنا. دوسری بنیادی بات اس پر دلائل دینا, اس پر دلائل دینا, قرآن اور حدیث کے دلائل کو مروڑ کے توڑ کے اس میں تعویلات کر کے اس پہ فٹ کرنا. اور تیسری بنیادی بات کہ جو وہ عمل نہیں کرتا اس عمل نہ کرنے والے کو ملامت کرنا, بلا بلا کہنا. مثال کے طور پر ایک کلیئر کٹ ایگزامپل جو ہمارے ہاں رواج پا چکی ہے, مثال لیں میت کے مرنے کے بعد تیسرے دن جس کو تیجا کہتے ہیں, اسی طرح 40ویں دن جس کو 40واں کہتے ہیں, اسی طرح برسی 1 سال کے بعد جو ہے اس کی برسی منائی جاتی ہے. تو دیکھیں ایصال ثواب کرنا اٹ سیلف ٹھیک ہے, ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے, کوئی وقت مقرر نہیں ہے. لیکن ایصال ثواب کے لیے وقت مقرر کر دینا کہ ایصال ثواب تیسرے دن ہی قابل قبول ہے, تیسرے دن کے علاوہ قابل قبول نہیں ہے, اس تیسرے دن میں دینا ہے, یا اسی طرح 40ویں دن میں کرنا ہے, یہ 40 دن تک نہ کیا تو میت کو ایصال ثواب نہیں پہنچے گا. اس طرح کا لزوم سمجھنا اٹ سیلف جو ہے, اس طرح کو لازم پکڑنا اور اس 40 دن والے کو یا اس طرح جو ہے 1 سال کے بعد جو ہے کرنا, اس سے پہلے نہ کرنا. تو پھر یہ جو ہے من اصر علی امر مندوب فهو بدعۃ, کہ جس نے ایک امر مندوب, ایک جائز کو, یعنی ایک کسی بھی وقت کیے جانے والے کام کو لازم پکڑ لینا کسی خاص اور اس کو دین سمجھنا, اور پھر نہ کرنے والے کو کہنا کہ دیکھو بھائی مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, تو ایسی باتیں اس کو کہنا, اس پہ انکار کرنا, تو یہ بیسیکلی بدعت ہے. ایصال ثواب بدعت نہیں ہے. ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, مختلف صورتوں میں کیا جا سکتا ہے, لیکن اسی ایصال ثواب کو کسی خاص ٹائم کے ساتھ خاص کرنا اور اس کو پھر لازم پکڑنا اور نہ کرنے والوں کو برا کہنا, ملامت کرنا, یہ بدعت ہے. تو بہرحال یہ بھی دین میں ایک فتوکا ہے کہ دین میں اس کا اضافہ کر دیا جائے جو دین کا حصہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ دین کے اندر جیسے خدا پریکٹسز کے اندر میں نے اگزامپل دی تھی بدعت کی, اور خدا کے اینگل سے دیکھا جائے تو خدا کے اینگل سے بھی بہت سارے فتوکے ہیں جو یہود مانتے ہیں, نصارہ مانتے ہیں, اسی طرح جو ہمارے ہاں ہندو ہیں وہ مانتے ہیں, وہ خداؤں کو مانتے ہیں جو خدا حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ بیسیکلی ایک فتوکا ہے. اور پریکٹسز کے اندر فتوکا دیکھیں تو وہ بدعت کا فتوکا ہے. بدعت کیا ہے؟ وہ چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین کا حصہ بنا کے اس کو دین سمجھا جائے, اس پر دین کے دلائل دیے جائیں, اور نہ کرنے والے کو ملامت کیا جائے, برا بھلا کیا جائے, اور کرنے والے کو سمجھا جائے کہ یہ بڑا ثواب کا کام کر رہا ہے. یہ تینوں علامتیں جس میں پائی جائیں وہ بدعت ہے. البتہ ایک بات ذہن میں رہے کہ جو انتظامی طور پہ چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں, جیسے ہم لیپ ٹاپ کا یوز کرتے ہیں, موبائل کا یوز کرتے ہیں, اور اس طرح پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ہم نے اضافے کر لی ہیں, بہت ساری ٹیکنالوجی کی وجہ سے چینج آ رہا ہے. تو یہ چینجز جو آ چکی ہیں بیسیکلی یہ دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا ہے, اس کو زندگی کا حصہ سمجھا جاتا ہے. تو جب یہ ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا, نئی چیزیں, لیکن نئی چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے. ایک بات دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا, دوسری بات اس پر دین کے دلائل بھی نہیں دیے جاتے, کیونکہ دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تو پھر دین پر دلائل بھی نہیں دیے جاتے. تیسری بات کوئی بندہ اس کو اپنا لے, اس ٹیکنالوجی کو یوز کر لے تب بھی ٹھیک ہے, نہ یوز کرے تو اس کو دین چھوڑنے کا ملامت بھی نہیں کی جاتی, اس کو برا بھلا نہیں کیا جاتا, لہٰذا اس کو بدعت نہیں کیا جاتا. تو جو چیزیں ہم دین میں ہیلپ کے لیے اپناتے ہیں اس کو دین نہیں سمجھتے, اس پہ ثواب کی امید نہیں رکھتے, وہ بدعت نہیں ہے. لیکن جو چیزیں ہم دین کی ہیلپ کے لیے اپنائیں, اور جیسے مختلف ٹرانزیکشن بن گئی ہیں, مختلف معاملات بن گئے ہیں, تو اس کو دین کا حصہ بنا لیں. دین کا حصہ بنانے کے بعد اس پر دلائل دیں, اور پھر جو نہ کرے اس کو برا بھلا کہیں, ملامت کریں, تو وہ بدعت کی شکل اختیار کر دے گی اگر وہ قرآن اور حدیث میں ایگزسٹ نہیں کرتا. کہ جو بھی چیز ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فهو رد, وہ مردود ہے. بدعت جو ہے ضلالت ہے, اب ضلالت فی النار, اور گمراہی ہے, اور وہ گمراہی جو ہے انسان کو جہنم میں لے جائے گی. اچھا اب اس کے اوپر تو انف ہے. نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم جاتے ہیں. اس کے اندر جو ہے مختلف انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ, کہ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی بنی ہے اپنے بچوں کو, وَيَعْقُوبُ, اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی اپنے بچوں کو, یا بنیا, اے میرے بچوں, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, تمہارے لیے اللہ نے دین چن لیا ہے. کون سا دین چن لیا ہے؟ اگلے الفاظ سے سمجھ میں آئے گا کہ دین اسلام کو چن لیا ہے. وہ کیا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون,
کہ تم نہ مرنا مگر تمہاری حالت یہ ہو کہ انتم مسلمون، تم مرتے وقت جو ہے مسلمان، یعنی انسان جب مرے تو اس وقت مسلمان ہو۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے کون ہوں گے؟ یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت بنیامین ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے انبیاء نے بھی یہ تعلیمات دی ہیں۔ تو بہرحال جہاں ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے شروع میں سٹارٹ لیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کو دین مانا، اسلام ان کا دین اسلام تھا، یعقوب علیہ السلام کا دین اسلام تھا، اسماعیل علیہ السلام کا دین اسلام تھا، اسحاق علیہ السلام کا دین اسلام تھا، تمام انبیاء کا دین اسلام تھا۔ اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ بات کہی کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب تمہاری ڈیتھ ہو، جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جب تمہاری موت آئے تو تم مسلمان مرنا۔ تو اب ایک سوال ہے، موت کب آئے؟ اگر کسی کو کنفرم پتا ہو کہ موت کب آئے گی، مثال لیں اگر کسی کو پتا ہے کہ موت آنی ہے 10 اپریل کو 12 بجے، تو اس کو صرف 12 بجے مسلمان ہونا کافی ہے۔ اور اگر کسی کو پتا ہو کہ موت کے چانسز جو ہیں وہ اس سے الگ ہیں، یعنی صاف سی بات ہے، سب کو پتا ہے، یہ اٹل حقیقت ہے کہ موت کا وقت کسی کو پتا نہیں، موت کب آنی۔ تو لہٰذا پھر مسلمان کب بننا ہے؟ یعنی کتنے وقت کے لیے مسلمان بننا ہے؟ صبح مسلمان بننا ہے، شام میں مسلمان بننا ہے، دوپہر میں مسلمان بننا ہے، کب مسلمان بننا ہے؟ تو اس میں چند جو آپشنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپشنز کو آپ سامنے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ مثال اگر یہ کہا جائے کہ سال میں ایک مرتبہ، جیسے جمعے کا دن ہے 10 اپریل، جمعے کا دن 12 بجے آپ نے مسلمان بننا ہے، تو پھر سال میں ایک مرتبہ مسلمان بننا ہے، 10 اپریل کو 12 بجے مسلمان بننا ہے۔ تو ہر سال جو ہے 10 اپریل کو 12 بجے مسلمان بن جائیں، توبہ طائب ہو جائیں اور انتظار کریں، موت آ گئی ٹھیک ہے، نہیں آئی تو اگلے سال پھر ایک سال پورا انتظار کریں۔ اور اگر ایک آپشن تو یہ ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ آپشن دے دیا جائے آپ لوگوں کو کہ ہر مہینے میں جمعے کو 12 بجے مسلمان ہونا، تو جب ہر مہینے میں جمعے کو 12 بجے مسلمان ہونا ہے، تو ہر مہینے کو جمعے والے دن یا ہر مہینے کے اندر جو تیسرا ہفتے کا جو جمعہ ہوگا اس میں مسلمان ہونا ہے، تو سال میں 12 دفعہ اس طرح کا جمعہ آئے گا، تیسرا ہفتہ آئے گا، تو 12 مہینوں میں 12 دفعہ مسلمان بننا پڑے گا۔ تیسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر جمعے کو 12 بجے مسلمان ہو، اور ہر جمعے کو 12 بجے مسلمان ہو تو جمعے جو ہیں وہ فرائیڈے جو ہے وہ سال میں تقریباً 52 ٹائمز آئے گا، تو 52 ٹائمز مسلمان ہونا ہے، اس کے علاوہ نہ مسلمان بنے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چوتھا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہر دن 12 بجے مسلمان بننا ہے، تو سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں، تو 365 مرتبہ مسلمان بننا ہے، وہ بھی ہر دن 12 بجے مسلمان بننا ہے۔ 12 بجے مسلمان رہیں گے تو 12 بجے 5 منٹ پہلے اور 12 بجے کر 5 منٹ بعد، تو 11:55 سے 12:05 تک مسلمان بن لیں گے، باقی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے اگلے لیول پہ آج ایک اور سینیریو ہم رکھ سکتے ہیں کہ ہر دن 5 ٹائم مسلمان بننا ہے، جیسے 5 نمازوں کا وقت ہوتا ہے کہ 5 ٹائم مسلمان بننا ہے، تو دیکھیں 365 ڈیز ہیں، ہر دن 5 وقت مسلمان بنے، صبح مسلمان بنے، دوپہر میں مسلمان بنے، عصر کے وقت مسلمان بنے، مغرب کے وقت مسلمان بنے، عشاء کے وقت مسلمان بنے، مسلمانی والے کام کریں، باقی جو بھی کرنا ہے زندگی میں کرتے ہیں۔ اگر ایسا آپشن دے دیا جائے تو سال میں 1825 ٹائم جو ہے مسلمان بننا پڑے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موت کب آئے، کیونکہ موت نہ 1825 ٹائمز کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے، موت نہ 360 ٹائمز کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے کہ یہ آپشن ہے موت کے، اس میں آ سکتی ہے پاسبلٹی، 52 ٹائمز کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے کہ یہ آپشن ہے جس کے اندر موت آئے گی، نہ 12 کے بارے میں بات کرتی ہے، نہ 1 آپشن دیا ہے کہ تمہاری موت آئے گی۔ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ جب موت کا کوئی پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم نے اسلام کو اپنانا ہے، تم نے اپنی زندگی اسلام کے اکارڈنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے تم نے مسلمان کب بننا ہے؟ تو اس کے لیے ایک سادہ سی بات ہے کہ تم نے مسلمان ہر وقت بننا ہے، کیونکہ موت ہر وقت آ سکتی ہے، موت ہر وقت سر پہ کھڑی ہے۔ جب موت ہر وقت آ سکتی ہے تو مسلمان بھی ہر وقت بننا ہے۔ اب آپ کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، نیکیاں کرنی ہے اور برائیوں سے بچنا ہے۔ اب برائی سے کب بچنا ہے؟ کیونکہ موت ہر وقت آ سکتی ہے، تو ہر برائی کے وقت آ سکتی ہے، تو ہر برائی کے وقت انسان کو مسلمان ہونا ہے۔ تو مسلمان کا تقاضا یہ کہ برائی نہ ہو، تو مسلمان کا ہونے کا تقاضا یہ کہ برائی نہ ہو، تو ہر وقت برائی سے بچنا ہے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ نیکی کب کرنی ہے؟ صبح کرنی ہے، شام کرنی ہے، 1825 مرتبہ کرنی ہے، 365 مرتبہ کرنی ہے، 52 مرتبہ کرنی ہے، 12 مرتبہ کرنی ہے، 1 ٹائم ان دا ایئر کرنی ہے، ایک دفعہ کرنی ہے؟ نہیں، نیکی کیونکہ ہر وقت موت آ سکتی ہے، تو ہر وقت نیکی کرنی ہے۔
اور اسی کو میں نے اوپر پہلی سلائیڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کی یاد اور اللہ کا دھیان ہر وقت ہونا چاہیے، اور پریکٹیکل لائف میں اسلام ہر وقت ہونا چاہیے، بلیو ہر وقت قائم رہنا چاہیے، ایمان ہر وقت قائم رہنا چاہیے۔ اور اسی بات کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہا کہ تمہارے لیے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے یہ دین اللہ نے چن لیا ہے، لہٰذا تم جو ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری جب ڈیتھ ہو تو ڈیتھ تمہاری اسلام کی حالت میں ہو۔ تو انسان کی ڈیتھ کب ہونی ہے، مرنا کب ہے اس نے، تو اس نے ہر وقت چانس ہے اس کے مرنے کا، لہٰذا پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ اچھا، انسان جو ہے پوری کائنات اللہ کی متبع ہے، پوری کائنات اللہ کی اتباع کرتی ہے، پوری کائنات اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ سورج بھی اللہ کے حکم کے مطابق نکلتا ہے، چاند بھی اللہ کے حکم کے مطابق نکلتا ہے۔ سورج آج سے 5000 سال پہلے آج ہی کے دن، جمعے والے دن، اور اسی کے صبح کی وقت جو طلوع ہونے کا ٹائم ہے، وہ آج سے 5000 سال پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، آج سے 100 سال پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اللہ کے حکم کا تابع دار ہے۔ اللہ جب چاہیں گے تو سورج بے نور ہو جائے گا، اللہ جب چاہیں گے تو چاند ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی، لیکن جب تک اللہ چاہ رہے ہیں حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، اور پھر ہم سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ تم میرے چہیتے ہو، تمہیں میں نے اپنی خلافت بخشی ہے، تمہیں میں نے اپنی امانت عطا کی ہے، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تمہیں امامت کا تصور دیا، تمہیں امام بنایا ہے، تمہیں جو ہے میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تو لہٰذا تم میری اتباع کرو۔ ہمیں اللہ پاک نے پوری کائنات کے اندر کسی کو بھی، کسی مخلوق کو بھی اس لیول کی عقل کہ جس کی بیس پر چوائس دی ہو، ایسا کسی کائنات کی مخلوق کو نہیں دیا۔ انسان کو عقل دی اور عقل کی بنیاد پر چوائس دی ہے، تمہاری مرضی اچھا کرو، تمہاری مرضی برا کرو۔ باقی جتنی بھی مخلوق ہیں اس کو اس لیول کی چوائس نہیں دی، ہلکی پھلکی چوائس دی ہے، لیکن عقل کے لیول کی چوائس نہیں دی کہ وہ ٹوٹلی اللہ کے خلاف ہی لڑنا شروع کر دے۔ تو اسی لیے اللہ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 83 میں فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ تمام چیزیں سرنگوں ہیں، متبع ہیں، اتباع کرنی ہے، چاہے وہ زمین میں ہوں، چاہے وہ آسمان میں ہوں، چاہے وہ چاہ کے اللہ کی اتباع کر رہے ہوں یا ناپسندیدگی کے ساتھ اللہ کی، سب اللہ کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تم نے اسی کی آغوش میں پلٹ کے آنا ہے، تم نے اسی کے پاس آنا ہے۔ تم کس بیس پر جو ہے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش کرتے ہیں؟ اگلی بات کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ پہلی بات کہ پوری کائنات اللہ کی متبع ہے۔ دوسری بات، پوری کائنات آسمان اور زمین کے اندر سب کچھ اللہ کی اتباع کر رہا ہے، تابع دار ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، سوائے انسان کو اللہ نے آپشن دیا، کیونکہ ایگزام کے اندر آپشن مسٹ ہے، ایگزام کے اندر چوائس مسٹ ہے۔ یہ ایگزام ہے، آگے جا کے میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ اس ایگزام کے اندر جو چوائس مسٹ ہے، تو اس چوائس کو ہم کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، دوبارہ اس کو آگے جا کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو سورہ نحل کے اندر آیت 51 52 میں اللہ نے ڈسکس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو پوری کائنات اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ ہے، تو انسان خدا کو چھوڑ کے کسی اور دین کو کیوں اپنائے گا؟ کائنات کی چیز حاصل کرنے کے لیے نا، پیسہ حاصل کرنے کے لیے اپنائے گا، اور خوش ہونے کے لیے اپنائے گا، چیزوں سے خوشی پانے کے لیے اپنائے گا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میری ہے، جب پوری کائنات میری ہے تو تم میرے ہو جاؤ، پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگ جائے گی۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، وہ اکیلا اللہ ہے، وایای فرحبون، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ملکیت میں ہے، اتھارٹی، ملک بھی اس کی ہے، ملک بھی اس کی ہے۔ ملک کا مطلب اتھارٹی بھی اسی کی ہے، ملک کا مطلب آنرشپ بھی اس کی ہے۔ ان ساری کائنات کی چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے، ان ساری کائنات کی چیزوں پہ کنٹرول بھی اللہ ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اسی کے لیے ہے، سارا کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے، لہٰذا جب اسی کے لیے تو اسی کے ہو جائے، وہ سب کچھ تمہارے لیے بنا دے گا۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو جب اللہ کے لیے سب کچھ ہے تو اللہ ہی نفع دینے والا ہے، اللہ ہی نقصان دینے والا ہے، تو ڈرنے کا حق، احترام کا حق، عزت کا حق، خشیت کا حق صرف اللہ کے شایان شان ہے اور کسی چیز کے شایان شان نہیں۔ اچھا، اگلی بنیاد کہ انسان نئے خداؤں کو بناتا ہے، تو بعض اوقات نئے خدا اسی کو پوجتا ہے، لیکن عام طور پہ مسلمانوں کے اندر نئے خدا یا نئی جو کانسیپٹس بنائے جاتے ہیں،
وہ کانسیپٹس اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ بھائی جیسے دنیا میں وزیر ہوتے ہیں اور وہ بادشاہوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، تو وزیر کی سیوا کر لیں گے تو بادشاہ راضی ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں خدا بھی ایسا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، میں ایسا ہوں. اب اس ایسا ہے پہ اللہ نے کیا سورہ زمر کے اندر اللہ نے آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ کا، پیور دین اللہ کا ہے جس میں کوئی مکسنگ نہیں. والذین اتخذوا من دون اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو ولی بنا دیا، کسی کو دوست بنا دیا، کسی کو کارساز بنا دیا، کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو کام بنانے والا بنا دیا، کسی کو کفیل بنا دیا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ان کی زبان پہ یہ کلمہ ہوتا ہے کہ ہم اس قبر والے کی جو پوجا کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ قبر والا ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا. اللہ تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری اقرب الیکم من حبل الورید، تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب، میں تمہارے دل میں بستا ہوں، میں تمہارے قریب ہوں. انی قریب، جب تم مجھے پکارو گے، مجھ سے دعا مانگو گے، میں تمہارے پاس ہوں. لبیک وسعدیک، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا. لبیک، میں تمہارے حاضر ہو جاؤں گا. واقعات مشہور بھی ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کو صرف واقعے کے طور پر لے لیں آپ کہ ایک بندہ تھا 1000 سال عبادت کی، یا صنم یا صنم، اے بت. ایک دفعہ کہا یا صمد، اے بے نیاز ذات. جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں. اللہ تو ہر وقت حاضر ہے. اللہ اپنے بندوں کو آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے. اپنے اختیار سے اس کی طرف جا کے تو دیکھو. تو اب جو لوگ عبادت کرتے ہیں، بت بنا لیتے ہیں، قبروں پہ جا کے جو ہے ان قبروں کو سجدے کرتے ہیں. تو بھائی قبر کے اندر جو پیر صاحب ہیں، قبر کے اندر جو اللہ کا ولی ہے، وہ جس منہج سے اللہ کا ولی بنا ہے اس منہج کو اپناؤ. اور وہ اللہ کا ولی مجدد الفسانی کو لے رحمہ اللہ. اسی طرح جتنے بزرگ اولیاء اللہ کو آپ لینے، ان اولیاء اللہ کی بنیادی تعلیمات یہ رہی ہیں کہ تم جس پیٹرن پہ میں چلا ہوں اس پیٹرن پہ چلو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ. کسی بھی ولی، کسی بھی نبی کو پوجنے سے انسان اللہ تک نہیں پہنچے گا. کوئی بھی نبی اللہ کے قریب اپنی ذات پہ اللہ کو مجبور کر کے قریب نہیں کر سکتا. کوئی بھی ولی اللہ کو مجبور کر کے اللہ کے قریب نہیں کر سکتا. یہ بادشاہوں والا معاملہ نہیں ہے. اللہ خود مختار ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جو کریم ہے، رحیم ہے. اللہ نے کہا میں تمہارے قریب ہوں، تم ڈائریکٹلی مجھ سے مانگو. اچھا البتہ وسیلہ کہیں بناتے ہو تو وسیلہ واسطہ دے دو اعمال کا. اللہ میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کے صدقے میرا بھلا کر دے. اللہ میرے نبی کے صدقے ہی بھلا کر دے. اللہ جیسے نبی کا واسطہ دے کے تمہارے دور میں جب بارشیں نہیں ہوئی تو اس وقت جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا واسطہ دے کے دعا مانگی، بخاری میں جیسے ہے. تو وسیلہ کا ایک مطلب، اور اس کو انشاءاللہ بعد میں کبھی موقع مل گیا تو ڈسکس کریں گے. لیکن بہرحال یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کا سیکرٹری بنا لینا، اس سیکرٹری کو راضی کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ غلط. اس کے لیے اس طرح بھی ہمارے معاشرے میں لوگ اس طرح کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ وہ اللہ کے قریب کریں گے. ایسا کبھی نہیں ہونے والا. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے، اس کو رہنمائی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں ہو تمہارے ساتھ ہے. اور تم آنکھیں بند کرو تب پکارو وہ سنے گا. قعودن علی جنوبہم، تم بیٹھے ہو، کھڑے ہو، قائمن، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، جس حالت میں بھی اللہ کو پکارو گے تو اللہ سنے گا. بلکہ گناہ گار کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بار بار تم گناہ کرتے رہو، ایک بار تم مڑ کے اللہ کو کہو اور تمہارے گناہ آسمان کو چھونے لگے، یعنی پوری کائنات بھر جائے تمہارے گناہوں سے. پھر بھی ایک مرتبہ جا اللہ کو پکارو گے، اتنا کہہ دو گے صدق کے دل سے، ندامت کے ساتھ اتنا کہہ دو گے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تمہیں معاف کر دوں. زندگی میں اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں. زندگی میں ہر قسم کی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں. مرنے کے بعد اس کی توبہ معافی نہیں ہے، لیکن مرنے سے پہلے شرک جیسا بڑا گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ معاف کرنا، اللہ قریب ہیں، اس کے درمیان میں واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اس سلائڈ پہ جو مین ڈسکشن کی میری وہ یہ تھا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہم نے ہر وقت مسلمان بننا. اور مسلمان کیوں مسلمان نہیں رہتا؟ پہلی بات اس کو یہ لگتا ہے کہ میں ہی اللہ کا ہو جاؤں تو کائنات پوری جو ہے وہ اللہ کی ہے. تو اللہ نے فرمایا پوری کائنات میری ہے، میری اتباع کرتی، تم بھی میری اتباع کرو. اور دوسری بنیادی بات کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اتھارٹی بھی اس کی ہے، آنرشپ بھی اس کی ہے، تو لہٰذا اس کی اتباع کرو. وہ سب کچھ دے دے گا، ہر چیز سے نوازے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے قریب جانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں. اللہ کسی واسطے کا محتاج نہیں. اللہ کو ڈائریکٹلی مانگو تو دے گا. اللہ کے درمیان میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے، اللہ کے درمیان میں کوئی وزیر نہیں ہے جس وزیر کو راضی کرو گے تو وہ اللہ کو راضی کرے گا. نہیں، اللہ ڈائریکٹ راضی ہوتا ہے. اللہ سے ڈائریکٹلی مانگو وہ ڈائریکٹلی راضی ہو جائے گا. اگلی جو بنیادی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا
کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. الیوم، جو دین انبیاء لے کے آئے تھے، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا جو دین، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج دین جو ہے پرفیکٹڈ، میں نے پرفیکٹ کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے completed my blessing upon you، ہم نے تم پہ جو blessing کرنی تھی، نعمت دینی تھی، وہ پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو میں راضی ہوں، جو بھی دین اسلام پہ آئے گا میں اس سے راضی ہوں. تو بات اس کے اندر اگر آپ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں یہاں پہ کہ کامل دین، مکمل دین، پرفیکٹ دین دین اسلام ہے. اس کے علاوہ کسی بھی مذہب کو، کسی بھی پریکٹسز کو بطور دین اپنایا جائے گا، وہ انسانیت کی زندگی میں تباہی لائے گا، اس کے علاوہ کچھ لے کے نہیں آئے گا. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ اکملتو اور اتممتو میں تھوڑا سا ڈفرنس بتا دیتا ہوں کہ اکملتو کی ٹرانسلیشن جو آپ کے سامنے ہے وہ پرفیکٹ سے ہے. جو پرفیکٹ ورژن ہوتا ہے اس کے علاوہ اگلا ورژن عام طور پہ نہیں آتا، لیکن جو کمپلیٹ ہوتا ہے، پرفیکٹ چیز نہیں ہوتی تو کمپلیٹ چیز کا پرفیکٹ ورژن آ سکتا ہے. تو اللہ نے نعمت کے بارے میں فرمایا کہ میں نے کمپلیٹ کی ہیں، کیونکہ نعمتیں دنیا میں پرفیکٹ نہیں ملی، پرفیکٹ نعمتیں آخرت میں ملا کریں. اس لیے نعمتیں زندگی میں شروع میں جو نعمتیں ملتی ہیں، بعد میں اس سے اچھی نعمتیں ملتی ہیں. تو نعمتیں کمپلیٹ ہو سکتی ہیں لیکن نعمتیں پرفیکٹ نہیں ہیں دنیا میں. پرفیکٹ نعمتیں اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائیں گے. اور دین کے بارے میں فرمایا اکمل، تو میں نے اس کو پرفیکٹ کر دیا ہے. تو دین پرفیکٹ ہے، اس کے اندر نہ کسی کمی کی ضرورت ہے، نہ کسی زیادتی کی ضرورت ہے. جیسا دین نبی مکرم، نبی اکرم، نبی خاتم النبیین، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو پریکٹیکل لائف میں لائیں گے تو وہ ہماری پریکٹیکل لائف کو اچھا کر دے گا، بہتر کر دے گا. اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھلائی بھی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جو دین ہے وہ بیسیکلی اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے. اس کو اپناؤ گے تو سکون آئے گا. اگلے، یہ پارٹ 1 ہے 18 لیکچر کا. پارٹ 2 کے اندر انشاءاللہ آگے میں ڈسکس کروں گا کہ بھئی جو دین اسلام ہے بیسیکلی دنیا کو کس اینگل سے دیکھتا ہے، دین اسلام جو ہے وہ انسان کو کس اینگل سے دیکھتا ہے، دین اسلام اس دنیا کے اندر اس کو ایگزام ہال کے طور پر دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، آخرت کا کانسیپٹ کیا ہے، تو فردر ڈسکس کریں گے. پھر ہم انشاءاللہ سورسز کی طرف جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.